السلام علیکم، دس از می شفاعت علی. خواتین و حضرات، آج کل بڑی بات ہو رہی ہے کہ بھئی وہ ہولی منا رہے ہیں اسلام آباد میں، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے، ایک نوٹس جاری کیا، اور اس نوٹس میں کہا ہے کہ جی یہ اگر آپ کریں گے تو اس سے ملک کا امیج خراب ہوگا پوری دنیا میں، اور ملک کے امیج کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں ہولی نہ منائی جائے. یہ نہیں کہا کہ تعلیمی اداروں میں مذہبی تقریبات پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ تعلیمی اداروں میں ہولی منانے پابندی، یعنی اگین ایک ریلیجن کی طرف، ایک سیکٹر آف سوسائٹی کی طرف اس کو ٹارگٹ کر کے کہا گیا. لوگوں نے اس کے اوپر ظاہر ہے چونکہ لوگوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ مذہب نے ان پہ ذمہ داری عائد کی ہوئی ہے کہ اس قسم کے واقعات کا انعقاد نہ کیا جائے اور ان کو سرکاری سرپرستی نہ دی جائے. آئی تھنک دیٹس اے ہول ڈفرنٹ ڈبیٹ. میں اس کی ڈبیٹ میں اور اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح ریلیجس ہارمنی، جو کہ بڑی مشکل سے اچیو ہوتی ہے، اور ایک دفعہ اگر اچیو ہو جائے تو اس کو سپوائل کرنا یا اس کے سینٹیمنٹ کو خراب کرنا یا اس کے ایکویلیبریم کو چھیڑنا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. میں آپ کے سامنے آج ایک واقعہ رکھنے لگا ہوں، اور یہ واقعہ میں آپ کے سامنے جس شہر کا رکھنے لگا ہوں اس کا نام ہے کراچی. یہ واقعہ ہے 1831 کا. نصر پور کا ایک ہندو تاجر تھا جو کہ یہاں مقیم تھا. اس کے پاس ایک ہندو لڑکا کام کرتا تھا. تاجر نے اس لڑکے کو مارا پیٹا. وہ لڑکا بھاگ کے اپنے مالک کے خوف سے بھاگ کے جا کے مسجد میں چھپ گیا. کچھ دیر بعد تاجر وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لڑکے کو باہر نکالو. مسلمانوں نے کہا لڑکا مسجد میں ظاہر ہے ہماری امان میں. انہوں نے کہا نہیں، تم لڑکے کو کنورٹ کر دو گے. یہ کہنا تھا کہ اچانک پورے کراچی کے ہندو، اس وقت کراچی کی آبادی تقریباً 13,000 تھی، جس میں سے تقریباً 9,500 ہندو تھے، اور باقی تقریباً 2 سے 2,500 مسلم تھے جو کہ شہر کی دیوار کے اندر رہتے تھے، اور باقی وہ مچھیرے تھے جو کہ شہر کی دیواروں کے باہر رہتے تھے. البتہ بہت بڑی میجورٹی میں ہندو موجود تھے. ہندوؤں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی اور ایک بڑا زبردست قسم کا کر دیا کہ جی آپ ہندو بچے کو کنورٹ نہیں کر سکتے ہماری منشا کے بغیر. اچھا، مسلمانوں نے کہا ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، اور اس بات پہ ہندوؤں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا اور مسلمانوں کے ساتھ لین دین ختم کر دیا. جیسے ہی ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ لین دین ختم کیا، اس کے اگلے دن مسلمانوں نے لیاری ندی کے کنارے پہ موجود باغات میں جو پانی کے کنویں تھے، یہ شہر کا واحد رستہ تھا جہاں سے شہر کی رچ یعنی امیر برادری جو ہے وہ پانی اپنے لیے لاتی تھی، جو کہ میٹھے پانی کے چشمے تھے، میٹھے پانی کے کنویں تھے، جس میں سے زیادہ تر ہندو تاجر پانی لیتے تھے. انہوں نے ان پانی میں زہر ملا دیا. ایسے میں ایک مسلمان نور الشاہ، اس وقت کی ہندو برادری کے سربراہ نومل ہوت چند، سیٹھ نومل ہوت چند، ایگزیکٹلی کراچی والے سیٹھ نومل ہوت چند کے گھر کے باہر جمع ہوا. اور چونکہ سیٹھ نومل ہوت چند کے بھائی پارس رام پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے مسجد کے باہر لوگوں کو جمع کیا تھا اور مسلمان برادری کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، اس نے ہندو مذہب کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دی اور ہندو مذہبی شخصیات کو گالیاں دینی شروع کر دی، جس کے جواب میں پارس رام باہر نکلا اور اس نے مسلمانوں کی مذہبی شخصیات کا نام لے لے کر ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دی. سچویشن وہاں کے لوگوں نے آپس میں کر کے کچھ رفع دفع تو کروائی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. نور الشاہ اس کے بعد خاموش نہیں بیٹھا. وہ اس کے بعد رخ کرتا ہے حالہ کا، مٹیاری کا، ٹھٹھا کا، اور اس کے بعد حیدرآباد کا، اور وہاں پہ پہنچ کے وہ ان تمام لوگوں کو بتاتا ہے کہ جناب یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کراچی میں، تم مسلمان ہو، تم لوگوں کی غیرت سوئی ہوئی ہے، کہاں ہو تم لوگ. یہ سچویشن دیکھنے کے بعد تالپور لیڈر میر مراد علی خان نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم پارس رام کو بلواتے ہیں. پارس رام کے لیے بلاوا بھیجا گیا. اس دوران نومل نے اپنے بھائی پارس رام کو جیسلمیر بھگوا دیا. جب وہاں پہ پارس رام کے ڈھونڈنے کے لیے حیدرآبادی فوجی پہنچے، تالپور فوجی پہنچے، تو انہوں نے کہا جناب میرا بیٹا تو فرار ہو گیا ہے، میں اپنے بیٹے کی جگہ، نومل ہوت چند کے والد صاحب یہ نے کہا کہ جی، سیٹھ ہوت چند نے کہا کہ جی میں اپنے بیٹے کی جگہ گرفتاری دیتا ہوں اور میرے ساتھ چلیں. سیٹھ ہوت چند ان کے ساتھ چلنا شروع ہوئے اور ان کے ساتھ ہی 2,000 ان کے ہندو حمایتی ان کے ساتھ پہنچ گئے اور میر کی عدالت میں جا کے کھڑے ہو گئے. میر مراد علی نے معاملے کی نزاکت کو دیکھا. انہوں نے کہا اگر میں نے اس وقت کچھ گڑبڑ کی تو معاملہ آؤٹ آف ہینڈ سلپ ہو جائے گا. انہوں نے مسلمانوں سے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں نے کہا چونکہ یہ آدمی اکمپلس ہے
پارا سلام کو بھگانے کا، لہٰذا اب اس کے اوپر تعزیر اپلائی کی جائے اور اس کو سزا دی جائے گستاخی رسول کی۔ میر مراد نے سوچنے کے بعد یہ واقعہ بھیج دیا اس وقت کی سپریم کورٹ کو۔ سپریم کورٹ اس زمانے کی ہوتی تھی قاضی آف نصر پور۔ نصر پور کے قاضی نے کہا کہ دیکھو جرم اس نے کیا نہیں ہے، الزام اس کے بیٹے پہ، بیٹا اس کا موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو سزا نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ لوگ بھاگ جائیں۔ یہ سن کے مسلمانوں کو آ گیا غصہ۔ اس بات پہ مسلمانوں نے سیٹھ ہوت چند کو اغوا کر لیا، ان کو اغوا کر کے ٹھٹھا لے گئے۔ خبر تو یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جا کے سیٹھ ہوت چند کی ختنہ کر دی گئی تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ سیٹھ ہوت چند کو کچھ نقصان نہیں پہنچا گیا۔ البتہ جب سیٹھ ہوت چند واپس کچھ عرصے بعد کراچی پہنچے تو وہاں پہ حالات کافی کشیدہ ہو گئے تھے۔ سیٹھ ہوت چند نے اس کے بعد کراچی سے ہجرت کا ارادہ کیا اور چپ چاپ کراچی سے سامان لے کر نکل گئے۔ ٹھیک 8 سال بعد سیٹھ ہوت چند کا بیٹا نومل ہوت چند برطانوی بحری بیڑے کے ساتھ کراچی کے باہر موجود تھا، اور کراچی کے سرنڈر کے ڈاکیومنٹ سیٹھ ہوت چند کے گھر پہ سائن ہوئے تھے۔ یہ مذہبی توازن بڑی نازک چیز ہے۔ ایک دفعہ یہ بگڑ جائے، چاہے وہ کوئی جتھا بگاڑے یا حکومت بگاڑے، چاہے حکومت کسی ایک جتھے کو سرپرستی دے یا کوئی جتھا حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، اس کا نقصان بہت بڑی پروپورشنز میں ہوتا ہے، اور جب بھی ہوتا ہے اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دوبارہ حاضر ہوں گا کسی اور کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔